الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 7ویں جماعت کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بیٹا آج ہمارا عنوان ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سبق۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے اور اس کے مصنف ہیں مفتی عبدالحکیم کشمیری۔ بیٹا آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد آپ جان سکیں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کی مناسبت سے صحت مند زندگی گزارنے کے طریقہ کار سکھائے ہیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق صحت مند زندگی کس طرح ہم گزار سکتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ اس سبق کی بلند خوانی ہے، ان کی پڑھائی ہے۔ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ 7ویں کلاس میں ہیں تو امید ہے کہ آپ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ اس کی پڑھائی کر سکیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ بہت سی ایسی احادیث اور ایسی اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے بارے میں جان سکیں گے، جس سے آپ کو اپنی عملی زندگی میں بہت مدد ملے گی اور آپ اپنی زندگی کو صحت مند گزارنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹا اس سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف احادیث بیان کی گئی ہیں اور ان احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے اور باقی کس طرح ہمیں ورزش وغیرہ کرنی چاہیے، یا ہماری کون سی دعائیں ہمیں جب ہم خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو کون سی دعاؤں سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعا کر سکتے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ شفا ملے گی، جیسے آیت الکرسی، 4 کل، سورہ فاتحہ وغیرہ۔ اور بیٹا اس کے بعد آپ جو ہے صدقے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ صدقے کے علاوہ آپ کو جو ہے اور بیمار ہونے پر ہمیں کتنا اجر مل سکتا ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث شریف آپ کو صفحہ نمبر 7 پر بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جب بھی کوئی تھکاوٹ، غم، پریشانی اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بیٹا ان احادیث کے ذریعے آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ جب ہمارے اوپر خدا نخواستہ کوئی مشکل درپیش آتی ہے، کسی قسم کی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، کوئی دکھ، تکلیف یا بیماری ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف بہت نارمل، بہت کم سی ہوتی ہے، لیکن اس پر بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ہماری گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو اس چیز کی ہمیں تسلی ملتی ہے ہمارے دل کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ بیٹا اب آ جاتے ہیں اس کے اخلاقی سبق کی طرف۔ جو ہمارا سبق ہے اس طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی سبق ہمیں کیا ملتا ہے، تو بیٹا ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سبق کو جاننے کے بعد آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں صحت مند زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتے وہ زندگی کی باقی نعمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحت بھی ایک دولت ہے اور ہیلتھ از ویلتھ، یہ آپ نے بات بہت جگہوں پہ سنی ہوگی۔ اس کے علاوہ بیٹا آپ کا جو اس کا سبق کو پڑھنے کا اخلاقی سبق یہ بھی ہے کہ صحت کی حفاظت کے لیے ہمیں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جو کہ سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے طریقہ کار بتائے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ صحت کے حوالے سے جہاں بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہیں احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں۔ آج جدید میڈیکل سائنس کے تمام بنیادی طبی اصول جن پر دنیا عمل کر رہی ہے، وہ ہمیں 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کر دیے تھے۔ تو بیٹا ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں مسلمان ہیں ہم، تو ہمیں جو طریقہ کار ہمارے جن طریقوں پر عمل کرنے میں ہمارے جو ہے وہ دنیا کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھلائی ہے اور دین کی تو بھلائی ہوگی جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ اس لیے آپ نے مجھ سے جو پرومس کرنا ہے وہ یہ ہے، وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور جو آج کل ہمارے ارد گرد حالات ہوئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ اسکول بھی نہیں آ پا رہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ لوگ بیمار نہ پڑیں۔ اب آ جاتے ہیں بیٹا سبق کی مشق کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ کی بک کے آخر میں الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی دیے گئے ہیں، یہاں سے آپ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں گے اپنی کاپی پر۔ اس کے بعد آپ کو جو مشق دی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں بیٹا سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو جو ہم نے چھوٹوں کا کام اپریل میں دیا تھا اس میں نوٹس کے طور پہ آپ کو سوالات کے جوابات دے دیے گئے تھے،
اس کے بعد آ جاتے ہیں الفاظ جملے، معنی آپ بک کے آخر میں دیکھیں گے اور وہاں سے آپ ان کے جملوں میں استعمال کریں گے۔ یہ آپ کا پہلے بھی تخلیقی کام ہوتا ہے، جملے آپ خود سے اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں اور ابھی بھی آپ نے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ سبق کو پڑھنے کے بعد یہ خالی جگہ پر آپ جب سبق کی پڑھائی کریں گے، بلند خوانی کریں گے، تو اس کو آپ جو ہے وہ خود سے اس کو پر کرنے کے اہل ہوں گے۔ بیٹا جو بک ورک ہے وہ آپ نے بک کے اوپر کرنا ہے۔ یہ جو آسان سوالات ہیں جیسے کہ بک ورک، الفاظ جملے ہو گئے، یہ آپ کو اس لیے حل کر کے نہیں دیے گئے کیونکہ بہت سے بچے پھر سبق کی ان کو ایز اٹ از حل شدہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ سبق کی پڑھائی نہیں کرتے۔ سوالات کے جوابات کرنے میں آپ کو تھوڑی مشکل درپیش ہوتی ہے، وہ آپ کو کر کے دے دیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ جملے اور خالی جگہ پر کرنی ہے، یہ آپ نے خود سے سبق کی پڑھائی کریں گے تو خود بخود آپ کو اس کو کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس کے بعد ہے آپ کا سوال نمبر 4، الفاظ کے متضاد آپ نے کرنے ہیں اور واحد کے جمع اور جمع کے واحد آپ نے تحریر کرنے ہیں جو آپ کی بک پہ، اور یہ آپ نے بک کے اوپر ہی حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی مشکل آپ کو درپیش ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ نے مجھے میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کسی جگہ پہ آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں ذہن میں رکھیں، بلند خوانی کرتے ہوئے درست تلفظ کا خیال رکھنا ہے، مشکل سوالات لکھتے ہوئے سبق کے متن کو مد نظر رکھیں، جوابات لکھتے ہوئے لکھائی اور املا کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں بیٹا، پلیز آپ لوگوں نے جو نیٹ نوٹ بکس پہ کام کرنا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے، آپ نے خوش خط لکھنا ہے، الفاظ جو ہے ان کی بناوٹ کا دھیان رکھنا ہے، اور اس کے بعد واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھتے ہوئے قواعد کو مد نظر لکھنا ہے۔ یہ جو دونوں کام آپ کو الفاظ متضاد اور واحد جمع میں نے نہیں بتائے، اگر آپ اس کو اپنی جو آپ کی اردو زبان و قواعد ہے اس میں آخر میں جو آپ کو دیے گئے ہیں الفاظ متضاد، واحد جمع، مذکر مؤنث، یہ اس طرح کا جو گرامر ورک ہے آپ وہاں سے لکھیں گے، اس کو سرچ کریں، اس کو تلاش کریں اور اس کے بعد آپ اس کو لکھیں۔ کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش ہو تو فیل فری آپ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں، مجھ سے ضرور پوچھیں، لیکن بیٹا آپ نے کام بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔